صاحب موجود ہیں، ان کی بھی بڑی گہری نظر ہے، اگرچہ اس وقت وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس کیا تفصیلات ہیں، کیا اطلاعات ہیں، اور وہ اس ضمنی الیکشن کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں؟ اشار صاحب، ایک تو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، سب کو عید مبارک، آپ کو، اہل وطن کو، اپنے ناظرین کو۔ دوسرا، ساری بات آپ نے جو کی ہے میں اس سے بات آگے شروع کروں گا، کیونکہ آپ نے ایک بہت اچھا نقشہ پیش کر دیا جو کہ اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ اور بیسیکلی یہ جو ضمنی الیکشن ہے، یہ ضمنی الیکشن اب نہیں ہے، کیونکہ رجیم چینج آپریشن جو شروع کیا گیا تھا وہ ادھورا رہ گیا، اور اس میں کچھ ہرڈلز آ گئیں، اور ہرڈلز پنجاب میں زیادہ آ گئیں، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 63A کی تشریح کر دی، اور اس کے بعد کہانی مزید بگڑ گئی، اور جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ بدستور اپنا رول ادا کر رہا ہے، حکومت کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال رہا ہے، لیکن وہ بھی مجبوراً اس کو بھی 5 سیٹوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا۔ اب یہ ضمنی الیکشن نہیں ہے، یہ ضمنی الیکشن کیونکہ اب یہ ہے پوری کی پوری جو اس وقت گورنمنٹ ہے، حکمراں اتحاد، رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں آیا، اس کے مستقبل کا انحصار اس 17 جولائی کو ہے۔ اگر 17 جولائی کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں اب تک کی سرویز رپورٹس، اس میں پاکستان تحریک انصاف کمفرٹیبل انداز میں یہ الیکشن جیت جائے گی، اور پنجاب میں ان کی حکومت بن جائے گی۔ پنجاب میں حکومت اگر بنتی ہے تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ نواز کے پاس کیا رہ جائے گا؟ مرکز خود بخود حرکت میں آئے گا۔ اور آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ چودھری شجاعت صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ان کے درمیان اختلافات کی خبریں تھیں۔ اس عید پہ انہوں نے بھی ایک سیشن کیا گجرات میں، تمام چودھری برادران نے عید اکٹھے ادا کی، پھر وہاں پہ میڈیا سے گفتگو بھی کی، اور وہاں پہ بھی ری نیگوشیٹ اور ری وزٹ کیا جا رہا ہے اپنی پالیسیوں کو۔ تو 17 جولائی پہ سب کی نظریں ہیں۔ شاکر صاحب قطع والا معاف، یہ چودھری خاندان سے آپ کے دیرینہ روابط ہیں، آپ میں جانتا ہوں، یہ کیا اطلاعات ہیں کہ اب یہ صرف دکھاوے کے لیے ملاقاتیں ہوئیں، مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، یا واقعتاً جو بچوں کے درمیان اختلافات ہیں جس میں بڑے بھی شریک ہو گئے تھے وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں اور سیم پیج پہ ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے جی کہ کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی اشاد صاحب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ پاپولیرٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف چلی گئی ہے۔ الیکشن لڑنا تھا مسلم لیگ نواز کے ساتھ، مسلم لیگ نواز کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو پھر پنجاب میں اگر گورنمنٹ بنانی ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہیں امیدوار وزارت اعلیٰ کے، تو ایسی صورت میں چودھری برادران کو اپنی صفوں میں بھی اتحاد برقرار رکھنا تھا۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب مسلم لیگ کاف کے جو صدر ہیں پنجاب کے، وہ تو وزیر اعلیٰ ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی، اور مرکز میں ان کے 2 ووٹوں کی وجہ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں۔ تو یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے اس کو ری وزٹ کیا ہے، اور ری وزٹ کرنے کے بعد جیسے یہ 17 جولائی کا رزلٹ آئے گا، اس کے بعد یہ سارا مرکز کی طرف رخ اختیار کرے۔ جی بس جی اچھا صابر صاحب، ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم ریلیف پیکج جو ہے وہ آج شہباز شریف صاحب اس کو اناؤنس کریں گے، تو اس سے کیا مراد لی جائے؟ جب ریلیف پیکج آئے گا تو obviously وہ سبسڈی ہوگی، تو IMF کے ساتھ جو معاملات تھے اب وہ نہ ہی سمجھی جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ ان سب کے ساتھ نا بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے، اور جب آپ اپنے ایجنڈے پہ نہ ہوں اور خود فیصلے نہ کریں، اور ایک ہی جو سکرپٹ ہے، کسی کے پاس ایک سکرپٹ تھا، کسی کے پاس دوسرا تھا، کوئی تیسرا تھا، جب مختلف سکرپٹ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی نہ کیا جائے، اور ایک آپ اس طرح سے ڈیسیشن لیں، وہ سارے کے سارے اب الٹے پڑ گئے ہیں۔ IMF کے ساتھ مذاکرات جن وجوہات کی بنا پر ڈونلڈ کی باتیں مان کے یہاں پہ RCO کیا گیا، رجیم چینج آپریشن، اس میں نہ ہمارا رشیا کے ساتھ تعلقات رہے۔ چائنا کے وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ آپ نے سن لیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ایشیائی ممالک جو ہیں وہ مغربی جو ان کا پریشر ہے وہ قبول نہ کریں، ان کے اعلی کار نہ بنیں،
وہ واضح طور پہ ہے. چائنا ہم سے ناراض ہو گیا, روس سے ہم دور ہو گئے, ریجنل بلاک بن رہا تھا, اس کے ہم ترین پلیئر تھے ہم, اس سے ہم آؤٹ ہو گئے. چائنا میں ایک اہم ترین ایک سیمینار, ایک کانفرنس ہوتی ہے, اس میں مودی آتا ہے لیکن ہم نہیں ہوتے. تو یہ تو ہے ایکسٹرنل. انٹرنل آپ دیکھ لیں کتنی باتیں مانی جا چکی ہیں آئی ایم ایف کی, وہ سب کی سب باتیں ماننے کے بعد اب شرط کیا ہے؟ شرط یہ تھی نہیں کہ آپ نے پیٹرول بڑھانا ہے, سبسڈی دینی ہے, نہیں دینی. اصل ان کا ہدف دوسرا تھا. اب وہ مانگ رہے ہیں آپ سے سی پیک کی ڈیٹیلز. اب وہ آپ سے مانگ رہے ہیں چائنا کے ساتھ جتنی بھی آپ کی انگیجمنٹس ہیں, اکنامک ہیں اور کمرشل لونز ہیں, دیگر ہیں, وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز آپ سے مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں کیا کیا آپ نے کیا کس بنیاد پہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور اس پہ نہ صرف ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں بلکہ اس پہ فل سٹاپ کا بھی کہہ رہے ہیں. تو جب اس حد تک, اس سے آگے پھر اگلا کیا کام کریں گے, اس سے آگے وہ آپ سے ڈیفنس بجٹ مانگیں گے اور ڈیفنس بجٹ کی ڈیٹیلز آپ سے مانگیں گے. یہ آہستہ آہستہ انکروچمنٹ ان کی بڑھتی جا رہی ہے. اس لیے اب مجھے نہیں لگتا, وہ شوکت ترین صاحب نے صحیح کہا تھا کہ کئی ہفتے لگ سکتے ہیں. جب یہ خوشخبری سنائی جا رہی تھی پاکستان میں, مفتاح اسماعیل صاحب دے رہے تھے وزیر خزانہ کے جناب بس بجٹ جیسے ہی اپروو ہوگا 28 جولائی کو, 30 جولائی کو قسط, 30 جون کو قسط آ جائے گی پہلی $1 ارب کی. تو شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ ہنوز دلی دورست, ابھی کئی ہفتے لگیں گے. اس لیے شاکر صاحب, جناب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمیں تگنی کا ناچ نچا دیا, ناک سے لکیریں نکلوا دیں, ہم نے وہ شرطیں بھی پوری کر دیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اس کے بعد بھی کوئی آئی ایم ایف کی شرطیں موجود ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے یا سی پیک کے حوالے سے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم ساری شرطیں پوری کر چکے ہیں, پھر بھی ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں. یہ وہی شرطیں تھیں جو کہ بظاہر نظر آ رہی تھیں جی. بظاہر روس پہ جانے پہ کیوں مسئلہ تھا؟ عمران خان صاحب کی حکومت نے جو آئل پرائسز فکس کر دی تھی 30 جون تک, وہ اسی لیے تھیں کہ وہ متبادل ارینجمنٹ رشیا کے ساتھ کر رہے تھے, جو انڈیا نے اویل کیا اور جو بنگلہ دیش نے اویل کیا. وہ ارینجمنٹس ہو رہی تھیں کہ 30% ڈسکاؤنٹ پہ ہمیں فیول ملے گا. آئی ایم ایف کی جب اگلی نیگوسیشنز ہوں گی جو اس وقت مسلم لیگ نواز کر رہی ہے, اس سے پہلے ہم کمفرٹیبل زون میں آ چکے ہوں گے. اور بہت سارے ہمارا جو اصل تو تھا نا ان کا کہ جی آپ یہ پیسے واپس کیسے کریں گے, آپ کے ٹیکس کلیکشن وہ تھا. تو وہ جب ساری چیزیں انہوں نے دینی تھیں کہ ہمارے پاس سفیشینٹ موجود ہے کیپٹل, تو اس لیے. لیکن وہ سارے کا سارا جب ریورس گیئر لگا اور رشیا کا معاملہ اور پھر آر سی او شروع ہو گیا, تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں بگڑ گئیں. اب میں دوبارہ اگین وہ کہوں گا کہ یہ رانا صاحب کو تو ظاہر ہے, اب رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وزیر داخلہ. ابھی تک وزارت خزانہ کے معاملات میں مفتاح اسماعیل صاحب کم بول رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب یا تو بیان کر رہے ہوتے ہیں وزیر دفاع, یا پھر رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اصل ہمارے ساتھ معاملات کیا ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب بالکل الگ ہیں, جبکہ مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس ایکچوئل تصویر موجود ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے